جو لوگ اپنے نفس کو بچانے والے ہیں اور فریق دنیا نہ ہو، مخبن دنیا نہ ہو، عوام کے لیے عوام میں یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں. توجہ فرمایا آپ نے، یہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے. اور ایک بار کا واقعہ ایسا بھی ہے کہ لوگ ہمارے 10ویں امام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کنویں میں گر گئے. کبھی کبھی امام کی کہ جو عمل ہوتا ہے وہ عظمت امامت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ان کے بچے جیسے چوتھے امام کے ساتھ ہوا تھا ویسے آپ کے ساتھ ہوا، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ جیسے لوگ پریشان میں، گھبراؤ نہیں. آپ گئے اور جانے کے بعد امام نے اشارہ کیا اور اس کے بعد پانی پر سے وہ آپ کو اوپر لے آئے. جب آپ غور کی، اس لیے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر اس کا بیٹا آ کے پانی پر مصلی بچھائے تو پریشان نہ ہونا. صلوات علی محمد علیہ محمد. الہاد کا بڑا دور تھا کہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے اور آپ ان کے جوابات بھی دیتے تھے. آپ جوابات بھی دیا کرتے تھے. سب کے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک جمع کے قرآن میں کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے. کنٹراڈکشن قرآن کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، باتوں کو بدل دیتا ہے. جب اس نے کہا، امام نے ایک شاگرد سے کہا جاؤ اس کے پاس پہلے اعتماد حاصل کرو. جب اعتماد حاصل کرو ذرا اس سے پوچھنا کہ کیا تم نے جو خدا کی آیتوں کا مطلب سمجھا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی مطلب ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہی مطلب ہو؟ ہے نا؟ کیا تم نے پورا سمجھ؟ امام نے یہ بھی کہا کتاب میں کہ دیکھو وہ بہت ذہین ہے، یہی جواب دے گا. امام بلا وجہ کریڈٹ نہیں لیا کرتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی جواب دے گا. اگر ذہانت ہے، اچھائی ہے تو امام اس کی تعریف کر رہے تھے. جب وہ یہ جواب دے لے تب اس کو جواب دینا. امام کا کمال ہے، آپ نے اتنا ایک ملحد کو سمجھانے کے لیے اپنے شاگرد کو بھیج دیا اتنا، اور اتنے کلمہ پڑھنے والے آپ کے دشمن سے کسی کو آپ نے نہ سمجھایا. امام جواب دیں کہ ہم بیوقوفوں کو نہیں سمجھاتے، ہم ذہین لوگوں کو سمجھایا کرتے ہیں. بس عزیزان محترم، اب آپ غور کیجئے کہ جب ہر عمل کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے. جب اللہ نے قبول کر لے تو عمل میں بچا کیا؟ اب تو سب کچھ ہو گیا. یعنی اللہ کی قبولیت آخری بات ہے کہ اللہ نے عمل کو قبول کر لیا. 2 منٹ آؤ بس وعدے سے پہلے، اللہ نے عمل کو قبول کر لیا لیکن اللہ نے کچھ کوالٹیز رکھی کہ یہ اچھا ہے لیکن یہ وی آئی پی نہیں، یہ وی آئی پی کے ذہن میں آتا ہے. یہ ناشتہ وی آئی پیز کا نہیں، یہ وی آئی پی کا ہے. بھائی یہ حلال ہے، کھا لیجیے. آپ اکثر ہم نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ پہلے، آپ لوگ مولانا کہتے ہیں آپ کھا لیجیے، آپ نہیں کھاتے. کیا مطلب ہمارے لیے جائز کرا دیا؟ کہانی اللہ نے 2 رکھا ہے، ایک رکھا ہے حلال، ایک رکھا ہے طیب. نہیں، حلال کی طرف جانے کا حکم دے سکتا ہے لیکن طیب آپ کے اختیار میں. جب مسئلہ کوئی گھر میں پکا کے اگر کھائے، پاک و پاکیزہ کھائے، بازار کا کہا ٹھیک ہے، وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حلال ہے اس میں شائبہ نجاست ہے، گناہ مرتب نہیں ہوگا. جو حلال ہے اس میں شائبہ نجاست ہے، وہ ہم نے کسی نے آپ کو ممنے لا کے دیا، آپ نے اسے کھا لیا، کوئی بات نہیں، تو آپ کے لیے حلال تھا لیکن نجاست کا شائبہ تو تھا. یعنی علم حقیقی سے مطابقت نہیں رکھتا. اللہ کے علم حقیقی، اللہ کے علم حقیقی نہیں چاہتا جیسا آپ کے لیے اترے. یہ الگ بات ہے، اس کی رحمت ہے. لیکن طیب کیا ہے؟ طیب اتنی بڑی منزل ہے کہ کوئی شائبہ اس میں برائی کا نہ پایا جائے. تو اللہ ٹھیک ہے گناہوں کو ہی معاف کر دے گا، قبول کر لے گا. کہا سب باتیں نہیں، قبولیت کی بات ہے کیا قبول کروں گا. لیکن جب جناب زکریا نے جناب مریم کی بات کی اور کہا جب میری لڑکی پیدا ہوگی، 14 بار جب پیدا ہوگی پروردگار میں تیری نظر کر دوں گا. کہا نظر کر دیا. کہا جب مریم کے باپ نے نظر کر دیا تو کہا ہم اسے قبول کریں گے. کہا کیسے قبول کریں گے؟ فَتَقَبَّلَ رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رب نے اس کو قبول کر لیا، بات کافی تھی. مریم کے باپ نے نظر کیا، اللہ نے قبول کر لیا، بہت بڑی بات ہے. کہا نے قبول کیا لیکن قبول حسن ہے. معلومہ قبول کرنا اور ہے، قبول حسن اور ہے. اور جب اللہ قبول کرنے کی بات ہے، اللہ آپ کی نماز قبول کر لے، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر نمازیں رہیں گے. توجہ کیجئے کہ حضرت نے کیا فرمایا، قرآن سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے 4تھا پارہ. اب غور کیا کہ قبول کر لیا، کیا قبول کر لیا، کیا قبول تو کر لیا لیکن آج کی نماز قبول ہوئی، کل کافر ہو گئے، نماز ختم ہو گئی. کل نماز چھوڑ دی، سوال ختم ہو گیا نہیں. اس کا پھر بتایا، پھر لفظ حسن استعمال کیا، فَتَقَبَّلَ رَبَّهَا، تمہارے رب نے اسے قبول کیا، بِقُبُولٍ حَسَنٍ، حسن قبول، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور حسن کے ساتھ انبات، نبات مانے نباتات اگنا. کہا ہم نے پرورش بھی کی اس کی ایسی کہ ہر لمحے اس میں حسن ہی حسن رہا. مطلب قبول حسن کا مطلب یہ ہے کہ جب قبول کر لے گا پروردگار تو اس میں کوئی گمراہی کا شائبہ نہیں پایا جاتا. صلوات محمد علیہ.
جب محفل ہوتی ہے تو ہنساتا بھی ہوں، اور آپ کے تھوڑا سا ہنسانا کیا مطلب یہ نہیں کہ ماشاء اللہ کو جوک سنا کے ہنسا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ بھی اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتوں کو دو سکتا ہے، لیکن اس کا وہ معیار خوبصورتی نہیں ہے جو آپ کا ہے کہ شری دیو مرے جا رہے ہیں، برا نہ مانیے ایسے بچے سلوات دے دیں محمد مومن بھی تو ایک سے ایک ہے۔ مولانا نے کہا خوبصورت کو پسند کرتا ہے، تمہاری ایک صورت اچھی نہیں ہے، جیسے میں نے جب چاند کے لیے پڑھا تھا کہ بہت سے لوگ چاند میں ہاتھ بند کرتے اوہ کانے پر نظر پڑ گئی، کالے پر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ ایسی کیا اللہ قبول کیا، تو دین سمجھے نہیں ابھی، جب تم نے پہلے کسی انسان کو حقیر سمجھ لیا تو تمہارا مہینہ کیا اچھا کٹے گا۔ کسی کے آنکھ میں عیب تھا، اگر کوئی کالا تھا، صورت خراب تھی، تم نے اس کو نیگلیکٹ کر کے اپنے بچے کو دیکھا، کسی خوبصورت کو دیکھ لیا، تمہارا مہینہ برا کٹے گا۔ تم نے اگر دیکھ کے اس کے لیے افسوس کیا ہوتا کہ میں نے چاند دیکھ کے اس کو افسوس کیا، اس کے بیچارے کی ایک آنکھ نہیں ہے یا اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، تو اللہ تمہارے مہینے کو اور اچھا بناتا۔ اس لیے یاد رکھو اسلام بشارت کا مذہب نہیں ہے، اسلام بصیرت کا مذہب ہے۔ بس میں آج منزل میں آپ کہ اللہ خوبصورت کو پسند کرتا ہے۔ جب ایران گیا تو میں نے کہا بھائی واہ واہ سبحان اللہ، کیا شہر ہے، یہاں کی عورتیں خوبصورت، یہاں کے مرد خوبصورت، یہاں کی سڑکیں خوبصورت، یہاں کے مکانات خوبصورت، توجہ فرما رہے ہیں، یہاں کی ہر چیز خوبصورت، تو اللہ نے کہا کہ جو سب سے خوبصورت مذہب ہے وہ بھی اسی کو دیکھو۔ صلوات دے دیں ہر شب دور فرما، حال بلائے سما سے محفوظ معمول ہے، پروردگار ہماری ہر طریقے سے حفاظت فرما، امام صدقے ہماری تمام چیزوں کو خوبصورت بنا، ہمارے ایک دوسرے کے بگڑے ہوئے تعلقات کو خوبصورت طریقے سے حل فرما، جن گھروں میں پروردگار شوہر زوجہ یا باپ بیٹے کے یا ماں اور بچے کے تعلقات خراب ہیں، پروردگار ان کے تعلقات حسین سے حسین تر بنا دے، پروردگار محمد وآل محمد کو واسطہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، اور پروردگار جن بیماروں کے دعا ہو ان کے لیے پھر دعا کرتے ہیں کہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللهم لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت لي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، اللهم صل على محمد یا رسول خدا سلام علیک یا مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم صل۔ اور دعا صحت کی التماس ہے، سعد خان صاحب بیمار ہیں اور محترمہ ذکیہ حسین سجاد کا دعا فرمائے کہ پروردگارہ چوتھے امام علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو شفائے کا اور عاجلہ مرحمت فرمائے۔ فاتحہ۔ اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم اور دوستان عزیز، اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں کم مجمع ہوتا تھا، مجلس میں زیادہ ہوتا تھا، مجلس میں کم ہو گیا، نماز میں زیادہ ہونے لگا، ماشاءاللہ سے صلوات بھیجیں محمد علیہ میں نے آپ کی خدمت میں اس معمول آیت تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں جو بہت پہلے پڑھی تھیں پچھلے سال، اس میں کی دو تین چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع کو بیان کر دوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور ٹھیک ہے مولا کا کرم ہر وقت رہتا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم مجھے کہ الحمدللہ خدا کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم جو زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، تو اس سال کا میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ میرے بچے جس اسکول میں ہیں اچھے
2 بچے جو بڑے ہیں ماشاءاللہ سے وہ ہائی اسکول مکمل کر کے کالج میں چلے جائیں، لیکن اس میں 10-10 لاکھ روپے کی بچے کی فیس تھی. وہی میں نے کہا کہ 10 لاکھ جمع بھی کہاں سے کرتا ہوں، اگر جمع بھی کرتا تو کہاں سے دیتا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کو ترقی عطا فرمائے، وہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ پھلا پھولا دیکھیں. کچھ لوگوں کی مدد سے ہمارے ماشاءاللہ 2 بچے پاس بھی ہو گئے اور سب سے اچھے کالج میں ان کا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. دعا اور فرشتے کا صدقہ تھا جو ہمارے سال کے خاص میرے خود کے پلان میں تھا. اس لیے کہ آرگنائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی چیزوں کو آرگنائز کرے خالی، بلکہ آرگنائز ہونا ایک الگ موضوع ہے. میں اپنی بات موضوع سے بہکوں گا نہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کے، میری خواہش ہوئی تھی کہ اس کو پہلے مولویت خود تھوڑی سی پڑھاتا، اس کے بعد تلخوم وغیرہ بھیجتا. تو جو میں نے خود ہی درس لکھنا شروع کیا ہے، پھر میں نے سوچا کہ جیسے میرا بچہ ہے ویسے قوم کے بچے ہیں، ویسے قوم کے لوگ ان کو معلوم ہونا چاہیے. تو میں نے سوچا سب سے پہلا درس جو ہے یا سب سے پہلی جو سبق ہے وہ بسم اللہ سے شروع کی جائے. اس لیے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر. ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ابتر ہے. اچھا یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حکم سے آپ واقف ہیں. میں جلدی جو میں نے لکھا ہے درس وہ بھی ایک مجلسی تو ہے، کیا ہے قرآن کی آیت ہے، اس کی تشریح کہ بسم اللہ ایک لفظ جمع کے استعمال میں ہوتا ہے. کسی کو مکتب ہوتا ہے، پہلے دن جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں اسے بسم اللہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں. جب کوئی جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت بسم اللہ کہنا ہے، کہ پورا بسم اللہ خالی بسم اللہ کہتے کافی. یہ لفظ ہماری کیا بہت استعمال ہوتا ہے. کہا گیا جب آدمی جمعرات دن داڑھی بنائے یا بال بنائے تو اس وقت بسم اللہ وباللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد کہے. یہ ایک جگہ لفظ بسم اللہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معمولی قرآن کی آیت نہیں ہے. اسی سے آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 114 میں ہر جگہ بسم اللہ کے معنی الگ ہے، یعنی ہر آیت کا ترجمہ الگ ہے اس کے سورے کے ریلیشن کے حساب سے. تو اگر آپ یوں غور کریں تو اگر آپ بسم اللہ کے اندر جو حروف ہیں، یعنی میں نہیں سوچ دیکھیے جب میں پڑھاتا تھا حیدرآباد میں حوض علم میں 5 سال، اور ابھی بھی جب کسی کو پڑھانے بیٹھتا ہوں تو یہ ہے کہ جو بات آدمی زبان سے کہے، زبان سے نکلے ٹیچنگ میں، اور جو سامنے والے شاگرد کے کان میں پہنچے اس کے معنی کم سے کم شاگرد کو معلوم ہونا چاہیے. جب اس کو اس لفظ کے معنی نہیں معلوم ہے، توجہ کر رہے ہیں، جب اس کو اس لفظ کے معنی نہیں معلوم تو پھر وہ مفہوم کو کیا سمجھ پائے گا. تو یہ معمولی اس کی تفسیر آپ دیکھیں الگ الگ، یعنی بسم اللہ کے آپ سنتے ہیں اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بسم اللہ کی خصوصیت، بسم اللہ میں اگر آپ بسم اللہ کے حروف و بست کیجیے. آپ دیکھیں ایک ایک لفظ میں بیان کر رہا ہوں کیسے درد دیا جاتا ہے کہ بست کریے. بست کرنا کہتے ہیں کسی سے بیسین تو بست کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے کی، اسی سے بسیط ہے یعنی پھیلا ہوا. بست کرنا علم جفر میں یا علم عادات میں یا عمل کی دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ جب کسی لفظ کو الگ الگ توڑ کے لکھا جائے. مثلا معصوم لفظ ہے، اگر جو لوگ اردو جانتے ہیں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میم اور چھوٹی سی عین معصوم لکھ دیا آپ نے، لیکن اب الگ سے آپ لکھیے، پوری میم لکھیے، پورا عین لکھیے، پورا سواد لکھیے، پورا واو لکھیے، پھر میم. تو یہ معصوم کے حروف نکال کے اس کو کہتے ہیں بست کرنا. جب آپ اس کے حروف کو بست کر کے پھیلائیں تو عربی کے 28 الفابیٹس میں سے 19 حروف مسلسل 21 حروف ہیں، اس میں 21، لیکن لکھا یہ جاتا ہے کہ بسم اللہ میں 19 حرف ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں مولانا آپ نے کہا 21، لیکن آپ نے تو ہمیشہ پڑھا ہوا کتابوں میں کہ بسم اللہ میں مسلسل 19 ورڈز استعمال ہوئے ہیں، 19 لیٹر. اب 19 جو حرف استعمال ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر جو چھوٹا سا الف ہے یا رحمان پر جو چھوٹا سا الف ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. جو لوگ اس الف کو جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 21. جو اس کو کہتے ہیں شمار کرنے کی چیز نہیں، زبر کی طرح سے ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 19 حرف. اسی لیے ایک موضوع ہے کمپیوٹر بسم اللہ کا جو 19 پہ ہے، تو اس لحاظ سے اس میں 19 حروف پورے بسم اللہ میں آتے ہیں. لیکن وہ حروف ہیں جو ریپیٹ کیے گئے ہیں. اگر آپ مقررات کو حذف کر دیں، آپ بھی میرے مجلس میں اکثر بیٹھتے ہیں، کبھی آپ نے بھاری بھرکم الفاظ میں استعمال کرتے سنا ہوگا نہ بھاری بھرکم کتاب کا حوالہ، تو آپ کتاب کا ترجمہ میں دیکھ لیجیے، مفادی میں دیکھ لیجیے. لیکن جب مقرر یعنی جو لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا، جیسے آپ نے کہا بسم اللہ تو اس میں اللہ الام استعمال ہوا اور میم استعمال ہوئی، رحمان میں بھی میم استعمال ہوئی، رحیم میں بھی بسم اللہ استعمال. تو مقررات کو حذف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقرر مانے بار بار اسی سے تکرار ہے، اسی سے کرار ہے، یعنی جو بار بار حملہ کرے. جیسا کہ آپ سنتے ہیں حدیث خیبر میں کرار قلم دوں گا جو بار بار حملہ کرے گا. سنتے ہیں حیدر کرار یعنی مسلسل حملہ کرنے والا. تو جب آپ وہ حرف کے جس کا ایک لے اور جو ریپیٹ ہوئے ہیں سب کو نکال کے صرف ایک شمار کریں، یعنی آپ نے بسم اللہ کی میم کو لے لیا، رحمان کی میم کو نکال دیا، رحیم کو، یعنی صرف ایک کے. یہ آپ دیکھیں کہ کل ٹوٹل کتنے الفابیٹس اس میں استعمال ہوئے ہیں.
اگر آپ ایسے دیکھیں، اور میں نے اس درس میں اس بات کا لازمہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے درس لکھوں گا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بتائی دے مولا اور بلو سے پروردگار لا کے چاہے 10 سیکنڈ کا صحیح مسائل کیمرہ سے ضرور ریلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ اسے برکت ہو۔ اب اس میں اگر کسی سے پوچھے آپ لوگوں نے بھائی یہ بتاؤ کہ 28 عربی کے حروف میں سے کتنے بسم اللہ میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو پورے 10 حروف 28 میں سے 10 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں ایک لازمہ یہ ہے کہ وہی 10 حروف ہے کہ 10 کے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے تو 10 راتوں کی، اور کربلا کے راتیں بھی تو 10۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر فقہ کہو، اصول فقہ کہو، عربی کہو، کوئی ہوگا انشاءاللہ سب کو کربلا سے لا کے دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے گا بہت آرام سے، اگر اللہ کی مدد تو آپ معلومات 10 حروف پورے آپ جائے گھر میں لیجیے گا، نہ ہوگا مجھے بتا دیجیے گا، مجھے ہدایت ہو جائے گی کہ 28 میں سے 10 استعمال ہوئے۔ یہ بھی اس میں ایک احترام یہ ہے کہ میں سمجھ لیجیے اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، بس ہمارے بچے جو سن تو اس میں آپ الف کہ الف تو بہرحال غائب ہے، وہ اللہ کی خصوصیت ہے، نہ دکھائی دے گا نہ دکھائی دے گا، لیکن بے سے شروع ہوا ہے اور یہ پہ ختم ہوا ہے۔ بے سے شروع ہوتا ہے جو دوسرا حرف ہے، اور آخری جو حرف ہے بڑی نہیں ہوتی عربی میں، یاد رکھیے گا، اور یہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے، یعنی آخری حرف یہ اللہ نے، اسی لیے دیکھیے بعض لوگ 786 لکھتے ہیں، بعض لوگ 788 لکھتے ہیں، یعنی وہ الف پہ جوڑ لیتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب یوں، اور اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اب یہ میں نے بات کی آپ کے ساتھ بہت مختصر، یہ آپ کے سامنے اچھا الف مقصورہ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، اور کبھی آدھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز قصر ہو گئی یعنی 4 کی 2 رکعت ہو گئی یعنی کم ہو گئی، کہتے تقسیم کرا لو بال کو یعنی کم کروا لو۔ تو مقصورہ کا مطلب وہ الف جو عام اعتبار سے چھوٹا کر کے لکھا جائے، رحمان بڑا الف ہوتا ہے، رحمان پہ چھوٹا لکھا گیا، اس لیے اس الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ کی عظمت اور اہمیت کی حد تک۔ اب میں نے ابھی تک آپ کے سامنے مختصر کر کے شارٹ بالکل بسم اللہ کے لیٹرز کو بیان کیا، اب میں بسم اللہ کے ورڈ کو، یہ پورا ایک سینٹنس ہے قرآن کی آیت ہے، اب بسم اللہ جو ورڈ ہے اس میں کتنے ورڈز ہیں؟ ایک ہے بے، ایک ہے اسم، ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ بے بھی جو ہے دیکھنے میں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک لیٹر ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ورڈ ہے، اس لیے کہ اس میں پوشیدہ ہے ابتدا، یعنی میں ابتدا کرتا ہوں، اس میں پوشیدہ ہے اشرو کے، میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی پورا اس میں ایک ورڈ پوشیدہ ہے۔ تو ملا کے پورے کتنے ہوئے؟ 5۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بسم اللہ میں پورے اگر ورڈز رکھے ہیں تو 5 رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمایا آپ نے، اشرو، اللہ، رحمان، رحیم اور اسم، یہ یہاں پر اس میں سب سے جو عظیم بات یہ ہے کہ یہ اس میں اور پوری عبارت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے سے شروع ہوتی ہے، میم پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تو سب چاہے اہل سنت اللہ نہ مانے اس کو جز میں بسم اللہ سورہ الحمد کا جز سب مانتے ہیں۔ اب اس میں اسی لیے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اللہ کی ہر صفت آ گئی، اس لیے کہ بہت سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں علاوہ رحمان و رحیم کے، جتنی بھی صفت ہے وہ سب رحیم کی برانچ ہے، کسی نہ کسی رحیم سے لیٹ ہو جاتی ہے، تو جب آپ نے رحمان و رحیم کہہ دیا گویا کہ اللہ کی ہر صفت کا تذکرہ کرتی ہے۔ توجہ کریں نا، اور اس میں اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس میں جلالہ، یعنی صرف اللہ کا نام ہی تو معلوم ہے کہ اللہ کا نام، لیکن اس میں سب سے بہت اہم جو سب سے زیادہ آخر میں ان مقدمات کے بعد جو چیز ڈیٹیلز میں آئے گی وہ ہے لفظ اسم، کہ اسم کیا چیز ہے۔ اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ سے، نام میں کیا بات ہے کہ اللہ کے نام سے، اصل اللہ کو ماننا ہے کہ نام کو ماننا ہے؟ بھائی اللہ سے شروع کرتا ہوں، اور نام اللہ سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے ذکر سے، اللہ بھائی اللہ سے شروع کر رہے ہیں، جو اللہ نے کہا حرام تو اللہ نے اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ یہ اسم کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تو اسم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بلندی کے، یاد رکھیے اسم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بلندی کے، بلند ہونا، اسی سے اکثر لوگوں کا نام وسیم ہوتا ہے، وسیم حیدر۔ دیکھیے آپ درس کتنا مشکل ہوتا ہے، یقین مانیے 3-4 راتوں میں بیٹھ کے 2 صفحہ لکھا ہے تو میں نے خود، اب یہ پھر میں نے دیکھے اپنے اخلاق نفس کے، میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کے لیے لکھنا تو اتنی محنت کر رہا ہوں تو مجھے قوم کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ سمجھ چکے؟ خیر اسم کے معنی وسیم، وسیم حیدر آپ کے نام ہوتا ہے، وسیم حیدر، وسیم علی، وسیم حسین، یہ وسیم اسی اسم سے، اس کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جیسے آپ کیا ہوتا ہے نا، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، سمجھ رہے نا، ایک ورب ہوتا ہے، ورب معنی فعل، اس میں کرنا پایا جائے، ایکشن پایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں فعل، فعل یعنی ایکشن، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، یہ فعل، اور یعنی جو معنی مستقل رکھتا ہو لیکن کسی سے ریلیٹ ہو کر تب ہو کر، یعنی ایک کہیں گے کھانا تو ایک کھانے والا ہوگا تب کھانا وجود میں آئے گا، کہیں گے جانا تو جانا کچھ نہیں جب تک جانے والا نہ ہو، تو کوئی اس کے معنی نہیں ہوتے جب تک وہ کسی کرنے والے سے کسی اسم سے ریلیٹ نہ ہو جائے، حرف کے معنی کچھ نہیں ہوتے بیچارے کے،
جب تک وہ دونوں سے ریلیٹ نہ ہو کسی سے، یعنی جیسے سے وہاں سے جائیں گے وہاں پر جائیں گے تو یہ مین وغیرہ، اب اس کے تو معنی نہیں ہوتے جب تک کہاں پر جائیں گے کون جائے گا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فعل کے ساتھ محسوس ہے کہ وہ اسم کا محتاج ہے، اور اسم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ گرامر عربی گرامر کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ وہ زمانے کا محتاج ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر ماضی حال مستقبل، اور وہ اپنے معنی مستقل رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا بیت مانے گھر، اس کے مستقل معنی ہیں، ممبر کے مستقل معنی وہ فعل کا محتاج، آپ کہتے ہیں ممبر سمجھ میں آ گیا، تو یہ دونوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر عربی گرامر میں اس کو وصم کہتے ہیں یا اسم کہتے ہیں کہ یہ اپنی دونوں پر، حرف پر اور فعل پر چونکہ اس کو بلندی حاصل ہے، یہ خود مستقل بھی ہوتا ہے، کسی کا محتاج بھی نہیں ہوتا، اس لیے اسے اسم کہتے ہیں۔ یہ میں گرامر اس لیے اسم کہتے ہیں، معلوم ہے نا، اسم کے معنی بلندی کے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے، اب میں نے کہا کہ اللہ نے اگر اچھا اللہ علم دنیا کا ہر علم ہے، جب علم تو علم اہمیت ہے، علم کی اہمیت نہیں دنیا کے اندر، میں پڑھ چکا ہوں، علم کی کوئی اہمیت نہیں، علم کرنا تو بیوقوفی ہے، جب تک علم جو ہے وہ آ کے، میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں، میں دہراؤں گا نہیں جملات کو، کہ جب تک وہ تین علوم سے نہ مل جائے، آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا پوچھ لیجیے گا، جب تک وہ علم دین سے نہ مل جائے، اخلاق اور فقہ اصول دین سے، ہر علم بیکار ہے، علم تو جیب کاٹنا ہی بہت بڑا علم ہے، ایک الگ بات ہے، جیب کاٹنا بہت بڑا علم ہے، چوری کرنا ہی، اسمگلنگ کرنا ہی بہت بڑا علم ہے، تو معمولی بات ہے، اگر اسمگلنگ چور نہ کرتے تو اس کا ایک کورس ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، ہاں یقین مانیے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، مختصر وقت بسم اللہ۔ تو اسم کے معنی بلندی کے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا تھا، کون سا علم دیا تھا؟ اللہ نے آدم کو علم دیا تھا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کا علم دیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے دین کا علم دیا، قرآن اٹھا کے دیکھیں، وہ علم الآدم، علم دے دیا تو سب دے دیا، اگر آدم کو علم دیا تو کون سا علم دیا؟ علم الآدم الاسماء کلها، ہم نے آدم کو علم دیا، اسم کا علم دیا، وہ علم کی عالم فقہ بھی کیا، جب تک وہ اہل بیت کی محبت سے نہ آگے جڑے، مسائل کو جو ہم بھی ضرور کرنا ہمارا میرا بچہ جو عالم دین بن جائے، وہ ڈاکٹر انجینئر کچھ بن جائے، پہلے محب اہل بیت بنے۔ جناب تو غور کیجیے، آپ بسم اللہ انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا اس کے بعد بھی کہ اب کیا اس لیے کہ آیت تطہیر میں نے کہا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ آیت تطہیر اس لیے نہیں کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں کہ وہ اہل بیت تھے، ہمارے اہل بیت ان کے نقش قدم پر چلیں۔ سبحان اللہ، توجہ کیا آپ نے؟ اور اب اسم کے اللہ نے علم الآدم الاسماء کلھا، ہم نے تمام اسموں کا علم آدم کو دے دیا۔ اس کا مطلب کہ علم کے اندر کوئی اسم کا علم اتنا ممتاز ہے کہ اللہ آدم کو دیکھ کر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر رہا ہے، اپنی قانونی کتاب میں کر رہا ہے، ہم نے اسم سکھایا۔ تو معلوم علم حاصل کرنا اس وقت تک اہمیت نہیں رکھتا جب تک وہ اسم نہ دیے جائیں، اور وہ اسم کیا تھے آپ کو معلوم ہے؟ جیسی آدم نے ان اسموں کا تصور کیا، پہلی مٹھی بندی ہوئی تھی مجسمے کی، کیا دیکھا کہ 5 انگلیاں ہو گئی، جب آپ تصور کیا تو دیکھا 14 نشان اس کے اوپر کھچ گئے، یہ تھا آدم کا علم اسماء۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، فرمایا، اسی لیے مولا کیا فرماتے ہیں؟ نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسماء ہیں۔ تو معلوم اسم کی ہے، تو اسی لیے اب یہ اگر بلندی ترجمہ کریں تو اسم کا ترجمہ علی کر لیجئے، اس لیے کہ علی کے معنی یہ بلندی کے تو ہوتے ہیں۔ صلوات ہو محمد علیہ علم الآدم الاسماء کلھا، نے تمام اسم کا علم دیا آدم۔ یہ اسم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اسم کا علم سکھایا، یہ اسماء پروردگار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ اللہ کو پکارو اسماء الحسنی، خوبصورت نام سے پکارو۔ بچے کے لیے ماں باپ پر بچے کا پہلا حق رکھا گیا ہے، یعنی پیٹ میں آنے کے بعد جب 9 مہینے گزر جائے تو سارے پروسیجر کے بعد جب بچہ دنیا میں آئے گا، ماں باپ کا پہلا حق یہ ہے کہ ایسا بدصورت نام نہ رکھے۔ پہلا حدیث ہے کہ بچے کا ایسا نام رکھو 7ویں دن کہ وہ بچہ بڑے ہوئے کسی کو بتاتے ہوئے شرمائے نہیں، بلکہ خوبصورت نام رکھو، ایسا نہ بیچارہ ہے خوبصورت پکارا جا رہا ہے کلو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نام خوبصورت نام رکھو، اچھے نام رکھو، ایسا نہیں نام کے نام لکھا ہے تو بچوں کی طرح ہو جائے۔ صلوات علیہ محمد علیہ محمد۔ یہ اسم کی اہمیت۔ اب دیکھیے، اب آپ مفاتیح کھولیے، اور اب آپ ہماری دعائے عرفات جو شب جمعہ میں پڑھنا بہت ثواب ہے، جو میدان عرفات میں سید الشہداء نے پڑھی تھی، اس دعا کو اٹھا کے دیکھیے، اور بہت سی دعاؤں کا حوالہ دے سکتا ہوں، بہت کم ہے، اس دعا کو اٹھا کے دیکھیے اور نشان لگاتے رہیے، نشان لگاتے رہیے اس کے اوپر کہ اب جو میدان عرفات میں جو دعا جو عرفے کے دن پڑھنا بہت ثواب ہے، عظیم دعا، اور شب جمعہ میں بھی پڑھنا اس کا بہت ثواب ہے، اس دعا کو اٹھا کے دیکھیے تو اب جو آدم سے لے کر اور رسول خدا تک جو تذکرہ مولا امام حسین اسلام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے پروردگار تو نے کیا، پروردگار نہیں ہے، اٹھا کے دیکھیے، حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں
جب بتایا نا کہ ہر چیز میں حوالہ نہیں تلاش ہوتا، جہاں اہل بیت کے فضائل کی بات کیجیے حوالہ اسی وقت تلاش ہوتا ہے۔ کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے پڑھا کہ باپ کے اوپر بڑا اچھا حق ہے، بیٹے کا نام اچھا رکھ کے خوش ہو جائیں گے، حوالہ نہیں پوچھیں گے۔ ابھی میں مولا کے کائنات کو کوئی بات پڑھوں سب کا حوالہ چھوٹنے لگے گا، اس لیے کہ ان کی نسلوں کا کوئی حوالے نہیں ہے۔ صلوات علی محمد علیہ محمد بھائی اللہ کے فضائل کے قسم پسند کرتے ہیں جن کے شجرے میں کوئی حوالہ نہیں ہوا۔ بات آگے نعرہ حیدری، چونکہ علمی بحث ہے نا تو اب غور کیجئے، پوری آپ دعا اٹھا کے دیکھو، نشان لگاتے جائیں۔ سب سے ظلم کہ پروردگارہ ہم تیرے اس اسم کے ذریعے سے وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي، اس اسم کو پوری دعا عرفہ میں اس اسم کے ذریعے سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آدم یہ کرتے تھے، نوح کشتی چلاتے تھے، ابراہیم یہ کرتے تھے، موسیٰ اپنا سے یوں کام کرتے تھے، جس کے ذریعے سے فرعون کے لیے راستہ بنا تھا، اس اسم کے ذریعے جس میں یہ تھا پورے جس کے ذریعے سے یوسف کو نجات ملی، جس کے ذریعے سے عیسیٰ زندہ کیا کرتے تھے مردوں کو، جس کے ذریعے سے مجھے نے پورے انبیاء کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ بِاسْمِكَ الَّذِي وَبِاسْمِكَ الَّذِي، سوال اللہ نے کیا کہ اس کے نام نے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی نام ہے کہ آدم سے لے کے رسول خدا تک سارے کام اس نام کے ذریعے سے ہو رہے تھے۔ حوالے ایک غلط میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اس لیے مجھے اپنے بچے کی ذہنی پرورش کرنی اس کے ذریعے۔ کوئی نام تھا ایسا، اور بھی دعاؤں کے بہت سے حوالے، کوئی نام تھا ایسا کہ جس نام، اب اگر دیکھنا ہے تو خود مولا کائنات خود سلمان فارسی سے کیا کہا کہ نصرت انبیاء سحرا ونصرت رسول اللہ جاہرا، کہ میں نے ہر نبی کی مدد پوشیدہ رہ کے کی ہے، رسول خدا کی مدد ظاہر بظاہر ہو گئی۔ صلوات علیہ سنیں قرآن زیادہ پڑھنے والے کہلے صاحب اب کہیں کہ رسول خدا کے علی نے مدد کی کون سی، یہ تو بات غلو ہو گئی، ہمیں اللہ کی مدد علی نے کی ہے۔ اگر علی اللہ کی مدد نہ کرتے دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ مجھ سے آ کے کوئی آدمی مجبوری ہے کہ بھائی آئیے مجھ سے پوچھئے، میں کوئی تھوڑی ہوتا ہوں، آئیے میں مجلس پڑھتا ہوں، آپ کے بیچ میں رہتا ہوں، آپ سوال کرتے جواب دیتا ہوں، ایسی بات تو نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، مجلس کا جواب ٹیلی فون پر نہیں دیتا، بچے بلائیے، آئیے کھانا کھائیے، چائے پیجیے وہیں پر، ہاں ٹیلی فون پر نہیں، ہاں اس لیے کہ ہم سنی ہوئی بات کے عمل نہیں کرتے۔ صلوات علی محمد علیہ میں سوچتا ہے کہ 2 گھنٹے کے پروگرام تو ہوتا ہے، لیکن جس وقت 8:30 کے بعد اذان کا وقت ہوتا ہے پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ 2 گھنٹے سے کم میں ختم ہو جائے۔ تو اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ سب کی مدد یوں نہیں کرتا، اس نے کنڈیشن رکھا، یہ بھی علم نحو اور علم سب عربی گرامر ہے کہ جب کنڈیشن ہو جائے کہ مولانا جب اتریں گے تب ماتم ہوگا، اگر آپ نے کہا تو اس کا مطلب کہ جب تک نہیں اتریں گے ماتم نہیں ہوگا۔ آپ جب تک نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے، مطلب یہ کہ کنڈیشنل ہے، جب آپ کھائیں گے تو نہیں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا دعوت۔ اب اللہ کا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں ایسی کوئی ایک لفظ کے ایک حرف میں میرا مولا کیا میرے پڑھنے کا محتاج ہے؟ نہ میرے پڑھنے کا محتاج ہے، نہ آپ کے سننے کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں میرا مولا کہ میں پڑھوں گا تو فتح ہوں گے۔ سنیے قرآن کی آیت پڑھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کیا کہا ہے سب کو مخاطب کر ان تنصروا اللہ، قرآن کی آیت ہے، آئیے کہ دکھا دوں گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ مدد کرے گا۔ اس کا مطلب اللہ نے مانگا پہلے، مدد اپنی بات کرنی ہے۔ قرآن کا ان تنصروا اللہ، اس کی پوری بحث آپ کو گرامر کے چیپٹر میں دکھا دوں گا جو کتاب کو میں پڑھ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ نے اپنی مدد کو کنڈیشنل رکھا ہے۔ اب دیکھو اسماء اللہ کیا ہے، تو کہاں ہے اگر تم اب اللہ کی مدد کیا کریں گے، آپ اللہ کا بچہ کھلائیں گے جا کے، اللہ کے بچے کے ڈائپر بدلیں گے جا کے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی مدد ہے کیا چیز؟ دودھ کی بوتل پلائیں گے اللہ کے بچے کو، اللہ کا گھر بنا دیں گے، اللہ کا کپڑا دھو دیں گے، اللہ کی گاڑی صاف کر دیں گے، اب آخر اللہ کے گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ آپ کے سوال پر اللہ کے نعوذ باللہ چندہ ہوگا، نقل کفر تو چندہ، آخر اللہ کی مدد ہوگی کیسے؟ کوئی اللہ کی مدد اگر سوچ لے کہ جو میں نے بیان کیا ایسے اللہ کی مدد کرے گا تو وہ کفر اور شرک ہے، اس کا ایمان بھی ہو سکتا، اسلام بھی ہو سکتا۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد، اس کے مشن کی جو مدد کرے گا اللہ اس پر مدد کی بارش کر دے گا۔ اب بتاؤ کہ پورے تاریخ عالم و آدم میں جب آخری نبی اللہ کے مشن کو لے کے چل رہا تھا تو کون تھا جو ہر موڑ پر اس کی مدد کر رہا تھا؟ یہ مت کہو کہ اللہ نے علی کی مدد کی، اللہ نے یہ کہا جب تم میری مدد کرو گے تو مدد کروں گا، تو جب علی نے مدد کی اسلام کی تب اللہ نے مدد کی۔ اس اسماء پروردگار اہل بیت التحریک، یہ ہے اسماء پروردگار، ان کے نام سے شروع کرتے اس پہ۔ اسی لیے مولا فراق سے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو مشکوک ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے مشہور جید عالم دین جن کا 1-1 گھنٹہ لکھا ہوا ہے، 1-1 گھنٹہ ان کا لکھا ہوا ہے، لکھنؤ میں خاندان اجتہاد کے جدید عالم
جنہوں نے لکھا ہے، مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ کعبہ جو کراچی میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو مدلل طریقے سے آغا مہدی صاحب قبلہ نے اس کو ثابت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، بائے بسم اللہ کی حدیث کو مولا فرماتے جو کچھ پوری کائنات میں ہے، ابن عباس وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور تحت الباء میں وہ نبے کے نیچے کا نقطہ میں ہے۔ اب سمجھ میں نہ آئے جب کمپیوٹر نکلا تو پوائنٹ کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ کیا ہوتی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ کمپیوٹر کھولا کریں تو کلمہ پڑھ لیا کریں، 3 ڈبلو ہوتے ہیں، پہلا ڈبلو دبائیے تو کہیے لا الہ الا اللہ، دوسرا دبائیے تو کہیے محمد رسول اللہ، تیسرا دبائیے تو کہیے علی ولی اللہ۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اب دیکھیں سیدھی سی بات کیا ہے، ہر وقت اللہ کے، ہر سانس اللہ کے ذکر کریے، وقت رہے خدا کرے، تو کیا آپ جو لوگ 2 دبائیں، جس طریقے سے اگر آپ 2 ہی ڈبلو دبائیں تو کوئی کنیکشن کمپیوٹر سے نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اگر 2 تک کا کلمہ پڑھو گے تو کوئی اللہ سے رب پیدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات یہ اسم کی اہمیت ہے، اسماء اللہ، امام یہ پوری ایک اسم کی بحث ہے، نحن اسماء اللہ۔ وسم کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، وسم کے معنی نشان کے ہوتے ہیں، اور بے کا بھی ایک الگ چیپٹر ہے کہ بے کس معنی میں آتی ہے۔ یہ کوئی علم دینوں کی معمولی تھوڑی ہے کہ اتنا ایک آیت پر کئی دن گزر جاتا ہے۔ اور جو فرمایا تو وہ یہ ہے اسماء، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کا حسین نام ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں نا تشہد وللہ، بسم اللہ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وخیر الاسماء الحسنى للہ، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے۔ اسی لیے شاید اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ان کا نام رسول اسلام کو بھی اس بات کا حق نہیں تھا، حق تو تھا لیکن اس کا اظہار کرنے کا کہ تم نہیں نام رکھو گے ان کا، ہم نام رکھیں گے۔ تو اس نے نام رکھا ہے علی، جب اس نے نام رکھا ہے تو وجہ یہ کہ کبھی آپ نے یہ غور کیا، پتہ نہیں کہاں سے تذکرہ آ گیا کہ معاویہ کا نام معاویہ تھا، تاریخ میں کیا معاویہ کا معنی کچھ جو ہوتے ہیں، میں کوئی تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے لغوی بات پڑھ رہا ہوں۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، دیکھیے خود تحقیق کر کے، اس کے بہت بڑے خاندان کا، اچھے خاندان کا ہے، خود تحقیق کر کے اس نے ہمارا مذہب اختیار کیا ہے، آپ کے پیچھے بیٹھا ہے، کافی ہماری مدد کرتا ہے، تو کیا خود تحقیق کرے، آدمی دیکھے۔ وجہ یہ تھی کہ آخر کیا کسی کے ماں باپ کسی کے نام کتیا رکھ دیں گے، ایسا کیسے ہو؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ارے بھائی رواج تھا کہ جو چیز پیدا ہونے کے بعد سامنے آ جاتی تھی، ایک رواج تھا، اس کے اوپر بچے کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ہوتا ابن کوا نام ہے، یعنی جو چیز سامنے آ گئی ایک الگ رواج تھا کہ اس سے دوسرا نام تو رکھیں گے لیکن اس کے مطابق نام ضرور رکھیں گے۔ آپ فاطمہ بنت اسد کیا کرتے جب کوئی سامنے نہیں تھا؟ آنکھوں پہ دیکھا ہے اللہ کہہ دیا، زبان کو دیکھا لسان اللہ کہہ دیا، ہاتھوں کو دیکھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں علاوہ اللہ کے میرے کوئی ہے ہی نہیں، جو سامنے پڑے گا اسی مطابق سارے اللہ جوارے کے نام جہاں جہاں جو سامنے پڑا بلندی ہی بلندی ہے، کہا اللہ نے کہا ہم ان کا نام رکھیں گے، اور علاوہ 14 معصومین کے کسی اور کا نام اللہ نے نہیں رکھا ہے، اگر رکھا ہے تو صرف ایک نام رکھا ہے، یاد رکھیے۔ اور ممکن ہے میں دے دوں 14 معصوم میں جس کا نام رکھا ہو تو رکھا، 15 میں آپ جانتے ہیں جو بھی نام رکھا، لیکن جس کا نام اس کے علاوہ اگر اہل بیت میں رکھا گیا ہے نام تو پھر ایک نام رکھا گیا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور نوا خانوں سے پھر گزارش میری یہی ہے کہ ان کی تربیت، اسی لیے میں نے یہ شروع کیا کہ جب سے آیا ہوں 90 اذان بھی لگی ہے، اقامت بھی لگ جائے گی، میں یہاں سے واقف ہو چکا ہوں، میں نے اس پر نوٹ بھی نہیں لگایا، خطرہ میں سے الگ سے کہوں، مجھے معلوم ہے کہ سب یہاں کمپیوٹر والے ہیں، اقامت الگ لگے گی، اذان الگ، تاکہ آپ لوگ اسے دیکھ کے اذان اور اقامت کریں باقاعدہ۔ ہاں تو پھر میرا تو یہ تو اس کے وقت خیال رکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ سکیں، اس لیے کہ یہ پروگرام جتنے آپ شب جمعہ اور جمعہ کے دیکھتے ہیں نا، یہ پروگرام معاف کیجیے گا، اس کے اندر ہم لوگ کسی کی محنت شامل نہیں ہے، اگر آپ بس میں حالات جانتا ہوں یہاں کے علاوہ اللہ کی تائید اور عزا خانے کے صدقے جو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہے جن پر میں نے نظر 4 سال کے اندر رہی، میں آگے کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، اگر بس آگے یہ جو پروگرام جو چلے ہیں یہ پروردگار کی تائید کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، تو صرف ایک نام ہے، وہ جناب زینب کا نام ہے، تو جس کو اللہ نے رکھا جن کا لقب تھا زین، اب زین کے معنی ہوتے ہیں عربی میں زینت کے، اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، زین اب یعنی ایسی بچی جو اپنے باپ کی زینت ہے، اللہ اکبر۔ اور جناب زینب امام حسین اسلام سے کوئی بس 2 چیزیں میں بات کر رہا ہوں،
کہ دیکھیے کہ کسی کبھی یہ اہل بیت کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں. مانگنا انسان کے لیے بڑی مصیبت کی بات ہوتی ہے. عربی مثال ہے کہ سوال ولو ابن، لیکن بسم اللہ کربلا کے میدان میں صبح سے شام تک ملتی ہے. جب کوئی جنازہ ملتا ہے اٹھتا ہے حسین کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. دیکھیے بسم اللہ کا کربلا میں علی اکبر گھوڑے سے گرے، بسم اللہ و باللہ. عباس کی لاش پہ پہنچے، بسم اللہ و باللہ. سب اللہ کی امانت ہے. جناب زینب امام حسین سے کبھی کچھ مانگا نہیں چاہیے تھی، بہن تھی، لیکن جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو آنے کے بعد کہا بھائی آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں، میں نے آپ سے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں، لیکن یہ آج سے آپ کا بیٹا نہیں، آج سے یہ میرا بیٹا رہے گا. اور اس کے بعد جناب زینب نے اس کو لے لیا تھا. لیکن بھائی جب 18 سال کے علی اکبر کو جناب زینب نے رخصت کیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا کہ بھائی کیا میں نے اسی لیے پالا تھا اللہ اکبر. وہ چونکہ مرثیہ پڑھا کے اس مناسبت سے ایک ٹکرا اور بات تمام کہ اسی لیے سوال کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. لیکن آئے کربلا کے میدان میں حسین نے جب پانی کا سوال کر لیا، وہ پانی کا سوال کرنے کے بعد اب جب دیکھا کہ بچے کے گلے پر تیر لگا تھا، کسی کو آواز نہ دی، نہ خدا کی طرف مڑے، نہ بابا کی طرف، نہ ماں کی طرف، نہ نانا کی طرف، بلکہ ہماری طرف مخاطب کر کے آواز دی شیعتی ما ان شرکتم ما عظم فاسکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فآبوا ان یرحمونی. اللهم لا تلزمني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء تنفقني ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. اللهم صل يا حسين يا حسين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس سے پہلے اچھا میں کوشش یہی کرتا ہوں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اس میں مسلح کا ہے اور 1 گھنٹہ فرض اذا کا ہے. 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن 8:30 کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہرحال 10:30 بجے تک 1.25 گھنٹے میں پروگرام ختم ہو جائے. لیکن بہرحال اس کا ٹائم 2 گھنٹہ اس لیے ممکن نہیں ہو پاتا کہ 2 گھنٹے میں پروگرام ختم ہو جائے. اور وہی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دین اور اسلام کو ہمیں سمجھ کے ماننا چاہیے. میں نے کہا نا کہ ممبر سے جا کے اتر جائے تو کھانا آپ لوگ تبرک لے لیں، اس لیے کہ جس طریقے سے مجلس سننا ایک عمل ہے ویسے تبرک کھانا بھی ایک عمل ہے. اس لیے جب مومن دعوت دے تو اسے رد کرنا منع ہے. یعنی زندگی انسان کی ہر ایکشن اس کا ایک عمل ہے. وہ تو آپ کو اس دن پتہ چلے جنرل باڈی میٹنگ ہے، میں خود آؤں گا اس دن، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پچھلے سال ایک صاحب نے مجھ سے، میں نہیں کہنا چاہتا اس بات کہ آپ نے نماز پڑھا دی تو آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت تھی، لیکن چونکہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پریشان ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے یہاں آئے ہیں، اپنی پیٹ کی پریشان، چاہے ڈاکٹر ہو جائیں چاہے بڑے ہو جائیں، اپنے اسٹیٹس کے لیے پریشان ہیں. اس لیے میں 4.5 سال سے ابھی تک بڑا بہتر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کسی آدمی کا نہ مقابلہ کیا ہے نہ کسی کو برا، بلکہ ان کو ترس اور رحم کی نگاہ سے مسلسل دیکھتا ہوں. اس لیے کہ بیچارے پریشان ہیں، چاہے میں گالی دیں برا کہ کچھ دکھائیں، کیونکہ پورے شکاگو میں جتنے جن میرا فرض ہے سب کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ان کی ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے بچوں. آج نہیں ٹھیک ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو بچہ چیختا ہے، آدمی چیختا ہے، لیکن جب اس کو آرام ملتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اور اس کو انعام بھی دیتا ہے، مٹھائی بھی لے کے جاتا ہے. وقت لگتا ہے اس میں میرا ہر زخم کے اچھا ہونے میں. اب جیسی بیماری ہوتی ہے ویسی ٹائم بھی ہوتا ہے، تو یہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ نہیں پہلے اس دن تو آپ کو سکھانا ہے کہ آپ ایک مذہبی ادارے کی جنرل باڈی یا میٹنگ کیسے کریں. آپ سمجھتے ہیں ہم بعد آ جائیں گے، بعد آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طریقے سے اس لیے کہ ہمارا فرض ہے سب کے اپنے بھائی کے تحت تربیت کرنا. چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کا مقصد پورا نہیں ہو پاتا اختلاف کی وجہ سے، اس لیے کوئی باتیں آہستہ آہستہ کرنی پڑتی ہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم آئیں. ہر آدمی تو یہ سوچ رہا ہے کہ جو ہم نے بنا لیا منصوبہ، یعنی میں پورے شکاگو میں جتنے لوگ جنرل باڈی میں آنے والے ہیں کہ میں دخل نہیں دینا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، زمین سے مرنا سب کو ایک دن، کہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم سب آج مل جائے تو بہتر ہے، یا یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے اس میں ہمیں اپنے مد مقابل سے جیت کے آنا ہے. یہ جو بھی گروپ ہے مجھے سے مطلب نہیں ہے، اس لیے 2 راتیں اور باقی ہیں اور دونوں رات کے اندر اپنا وقت برباد کتنے اول وقت نمازیں چھوڑیں گے خدا محفوظ رکھ کے، اور وہ اپنا نہ جانے کیا کیا سوچے گا. تو جتنے بھی گروپ بنے 10 20 50
تو جب یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ جن کو جس کا مقابلہ ہے اس سے جیت جانا ہے، اس کو ڈیفیٹ دے دیں، یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم کام جس امام بار کے مولا کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی ایسی صورت نکل ہے کہ ہم سب مل کے پیار و محبت کے ساتھ رہنے لگے. یہ اپنا خود ضمیر کا فیصلہ اپنی جگہ کریں، یہ ہمارا فرض ہے. تو اس دن ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یا کل خطبہ جمعہ میں کہ کس طریقے سے کم وہ تو پورا تو معاشرہ اتنی جلدی نہیں بدلتا ہے، لیکن کم سے کم آپ اگر میٹنگ میں آئیں تو کس طریقے سے آئیں. یہ مذہبی ادارے کی میٹنگ ہے، ایسا نہیں ہے. اور کوئی شہر سب کہنے کی بات ہے، کوئی شہر خراب نہیں ہوتا ہے. وہ 2-4 آدمی ہوتے ہیں جو یہ سب بدنام کرتے ہیں تاکہ اچھا کام کرنے والوں کا دل ٹوٹ جائے، ان کا حوصلہ پست ہو جائے اور وہ پیچھے سے کام کیا کرتے ہیں. اور میں جس شہر پر پہلے یا تو وہ آدمی سدھرے اور یا تو اس کو بے نقاب کر کے سب کے سامنے لے کے چلے جاؤ. 1 یا 2 نکلتے ہیں، یقین مانیے. لوگ ابھی ہمارے کتنے لوگ ہیں جو گئے ہیں، علماء آتے ہیں یہاں جاتے ہیں. آپ نیو جرسی گئے، ہر جگہ گئے، نیو یارک کے آپ کو پتہ ہے شکاگو سے اچھا آپ نے ماحول پایا. وہاں کوئی میں بھی گیا ہوں، 2 وقت کوئی ٹھہراتا نہیں صاحب. کل فلائٹ کیسی لوگ ہیں کہ دوپہر کا ناشتہ کھانا بھی صحیح نہیں آتا جو 1 دن پہلے آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں شکاگو کا مطلب وہ ماحول ہے کہ جب مولانا آتے ہیں تو اتنے لوگ ٹھہرانے کے لیے وہ ہو جاتے ہیں کہ 3 سال سے لائن لگائے بیٹھے کہ اطہر صاحب کے وقت کھانا کھلا رہے، 3 سال سے نہیں کھلا پا رہے. ماشاء اللہ سے یہ عالم ہے الحمدللہ. خیر بہرحال تو اپنا فرض سے بڑی جو آدمی اس راہ میں اترتا ہے تو آسان چھوڑیے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ باخر و حکیم رات کو سوچتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کون سے میزر لا کے مجھے مار دے، صبح اٹھے گا نہ اٹھے. ہم تو یہ سوچتے ہیں. جو ان کے ساتھ علماء ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ نے دیکھے ہوگا ٹی وی کی. یہاں پر قزوینی صاحب آرام سے رہتے تھے، اب وہاں کے بعد آپ کو CNN پہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ. تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ جب وہ سوچتے ہوں گے تو ہم نے بھی اگر اتنا علم نہیں ہے تو لباس وہی پہنتا ہے، اس لباس کا ایک وقار ہوتا ہے. تو بہرحال اسی لیے ایران میں معلوم ہے عالم کی سزا کیا ہے؟ نہیں ہوگی. اگر یہاں سے میں مجلس شروع کر رہا ہوں ان سے آپ کے عالم کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اگر عالم کی غلطی کرتا ہے ایران میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پولیس اس میں بلا کر پولیس اسٹیشن پر جو مخصوص اس میں کمرے میں بس یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کے لباس نہیں پہنیں گے، چاہے کوئی لباس پہن لیں، اس لیے کہ آپ نے لباس سے پیغمبر کی توہین کی ہے، یہ حرکت ہے. یہ وہاں کی سزا ہے عالم کی بہت بڑی، اللہ محفوظ رکھے. تو بات یہاں سے میں نے پہلے بسم اللہ سے لیے پڑھا تھا آپ کے سامنے. اور بات ہوتی چیزیں کہ دوسرا مہینہ آئندہ بھی شہزادی کونین کی ولادت کا مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ ہے. مجالس ہوں گی، آپ کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب پہلا میں نے بسم اللہ کے اوپر آپ کے سامنے پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور اسم کی اہمیت پڑھا تھا کہ اسم کے معنی کیا ہے، جو ہمارا مسلسل کنٹینیو آپ کے سامنے بیان چل رہا ہے. اور رحمان اور رحیم کا تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ رحمان اور رحیم وہ صفت ہے کہ ہر صفت اس کی برانچ مانی جاتی ہے. یعنی رحمان اور رحیم کیا کوئی بھی صفت ہے، لوگ کہتے ہیں اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو خالق نہ ہوتا، اس کا رحم ہے کہ اس نے پیدا کر دیا. اگر رحیم نہ ہوتا تو رازق نہ ہوتا، اس کا رحم ہے جو ہمیں رزق دے رہا ہے. لیکن تمام اس کے اوصاف کی جڑ رحمت ہے اور سب اس کی برانچ ہے. لیکن رحمت کوئی بھی چیز، دیکھیے آپ ایک عجیب بات ہے، دنیا کے اندر شخصیت ملتی ہے کوالٹیز میں. اب میں شروع کر چکا، شخصیت ملتی ہے کوالٹیز کے اندر، کوالٹی نہیں دکھا دیتی کہیں دنیا میں. یہ آپ نے دیکھا ہے. آپ سے دیکھیے فلاں کے پاس بہت علم ہے، کون سا مسئلہ کوئی کہہ رہے مولانا فاضل کے پاس بہت علم ہے، تو بھئی کتنا علم ہے؟ آخر لکوڈ فارم میں ہوتا ہے، لیٹر سے ہوتا ہے، میٹر سے ہوتا ہے، سالڈ فارم میں ہوتا ہے، کس فارم میں ہوتا ہے؟ کہ بہت علم ہے. ارے بھئی علم بتائیے، 1 کلو 2 کلو 1 من 2 من کتنا علم ہے پتا آپ کو؟ نہیں پتا. اللہ صاحب علم تھوڑی پتا چلتا ہے، علم پتا چلتا ہے عالم کو دیکھ کر، کہ اس کی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا عالم ہے. فلاں صاحب بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ارے بھئی بہت بڑا کیا کہہ رہا ہے، بہت عمدہ ڈاکٹر ہے. کہاں ڈاکٹر؟ ارے انہوں نے ڈاکٹری کیا ہے. ڈاکٹری کیا ہے؟ ان کے اندر کون سا ڈاکٹری کا علم ہے؟ 1 کلو 2 کلو 1 من 2 من 1 کوئنٹل ویسا. ارے کمال ہے صاحب، روزانہ 10 آپریشن کرتے ہیں، سینکڑوں ہارٹ کا آپریشن کر چکے ہیں، اسپیشلی ابھی تک کوئی ناکام نہیں ہوا ان کا آپریشن. اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، نمبر لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر نہیں ملتی، ڈاکٹر ملتا ہے. علم کہیں نہیں ملتا. آج کو کیا کہتے ہیں گرامر میں؟ شاید ایبسٹریکٹ کہتے ہیں نا. جو چیز کسی میں ہو کے پائی جاتی ہے مستقل نہیں پائی جاتی، اسے کہتے ہیں عربی میں لاجک کی زبان میں جوہر. جوہر یعنی جو کسی میں ہو کے پایا ہے، عرض جو اکیلے نہیں پایا جائے گا. کسی آپ نے بھی کوئی پیلا رنگ ہے، کہلے پیلا دکھاؤ، پیلا کہاں ہے؟ کیا پیلا رنگ آپ نے دیکھا؟ پیلی چیز دکھائی دیتی ہے، پیلا رنگ نہیں دکھائی دیتا. سفید چیز ملے گی، سفید کوئی چیز نہیں. عالم آپ کو ملے گا، علم کوئی چیز نہیں ہے. فلاں آدمی بہت بہادر ہے، بہت بہادر ہے. کتنے بھائی؟ کوئی ایسا کمپیوٹر نکلا بتا دے کہ صاحب وہ 10 من بہادر ہے، 2 کوئنٹلز 500 پاؤنڈ.
ارے نہیں صاحب، ان کی بہادری کا پڑھا لے کے انہوں نے فلاں جنگ کے اندر اتنا بڑا وہ فتح کر لیا، یہ تو بہادر ملتا ہے، بہادری نہیں ملتی۔ تو دنیا کے اندر عجیب بات ہے کہ صفت ہر جگہ کے اوپر نہیں ملتی، موصوف ملتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ میں کیا الٹا کیوں نظر آتا ہے؟ رحمت کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں، رحیم غائب ہے، تو وہ رحمت دکھائیے کہاں ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ وہ رحیم ہے؟ خالق کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں، خلق کا، عربی خلق نہیں دکھائی دیتا ہے، خالق دکھائی دیتا ہے۔ صفاتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور شخصیت غائب ہے۔ رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحم کرنے والا غائب۔ رزق کا تذکرہ ہو رہا ہے، رزق دینے والا غائب۔ خلق کا تذکرہ ہو رہا ہے، خالق غائب۔ قاہر کا تذکرہ ہو رہا ہے، قاہر غائب۔ ابھی یہ کون سی باتیں پروردگار ہم پہچانے کیسے تو بڑا رحیم ہے؟ کیا قرآن پڑھ کے مان لیں؟ کیا حدیثیں سن کے مان لیں؟ کہیں تیری رحمت دکھائی تو دے، اس لیے کہ صفت نہیں دکھائی دیتی، موصوف دکھائی دیتا ہے۔ کوالٹی جس میں پائی جاتی ہے وہ دکھائی دیتا ہے، کوالٹی کسی کو نہیں دکھائی دیتی، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ہم نے ایسے لوگوں کو روئے زمین پر بھیجا ہے کہ جب ان کی حرکتوں کو دیکھو تو ان کی صفت کو دیکھتے چلے جاؤ گے، خالق کا یقین ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی اللہ اگر ہوتا تو یوں رحم کرتا، اللہ اگر ہوتا تو یوں بات کرتا، اللہ اگر ہوتا تو یوں کرتا۔ دیکھا نہیں، ہم نے ایسا بنایا ہی تھا کہ کتنے لوگوں کو اس کے اللہ ہونے کا شک ہو گیا۔ اب اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ میں کیسا رحیم ہوں، اگر تمہیں دیکھنا میں کیسا رحیم ہوں، اگر میں روئے زمین پر ہو کر رحم کرتا تو کیسے کرتا؟ تو اب اسے دیکھ لینا کہ جس کے سر میں زخم ہے، بستر میں تڑپ رہا ہے، موت اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی جب اس کا قاتل اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر کوئی جذبہ انتقام نہیں ابھرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ دودھ کا پیالہ جو کل بیٹی کے پاس رکھوایا تھا وہ اس قاتل کو پلا دو۔ جب اسے دیکھنا تو سمجھ لینا کہ جیسے یہ رحم کر رہا ہے، اگر اللہ زمین پر ہوتا تو ایسے ہی رحم کرتا۔ صلوات محمد یعنی مظہر صفات پروردگار ہے بیٹھے، یعنی ان کو دیکھتے چلے جاؤ اس کا یقین ہوتا چلا۔ یہ بسم اللہ کا آپ کے سامنے چل رہا ہے رحمت کا۔ اچھا یہ آواز یاد ہے، پھر میں نے ایک بات روک دی۔ اب آج کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ مذاق ہے، لکھنا آسان نہیں ہوتا، جب قلم اٹھاؤ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ پڑھنا تو آسان ہے، جو بھی چاہے منہ سے کہہ دیا وہ آئے، لوگ یہی کہتے ہیں، اس کو ذمہ داری کا احساس نہ، اس کے لیے تو پڑھنا آسان ہے۔ تو آپ کے سامنے اذان لگی ہوگی، میں لکھ کے لگا دی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل اس پہ اقامت بھی لگ جائے گی اسی طریقے سے اتنی بڑی۔ تو آپ کے دیکھنے میں تو یہ ہے کہ اذان تو ایک معمولی آدمی بھی لکھ کے لگا سکتا ہے، لیکن اتنا سوچیے قلم کہ یہ جو اذان آپ کے سامنے لگی ہے اس کے لیے کم سے کم 25 پیج تو میں نے لکھے ہیں، اور 100 اینگل سے سوچا ہے کہ کیسے لکھی جائے، اس میں کیا نوٹ لگایا جائے، کیا کیا جائے کہ جو دیکھے وہ فوراً دے دے۔ آخر میں صاف کرتے 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 ہمارے یہاں جے پور کا نقشہ ہو گیا ہے۔ مجھے جے پور کا، ہمارے ایک شہر ہے پنک سٹی کہلاتا ہے، بہت خوبصورت ہندوستان کا جے پور، جب وہ پلان سٹی سے آپ کا اسلام آباد ہے، یعنی آپ کا مدد اس کو پاکستان زیادہ بیٹھے ورنہ ہمارا آپ کا سب ایک ہے۔ تو اسلام آباد جیسے ویسی پنک سٹی ہے، جب اس کا نقشہ بنایا اس نے کہا میں کمرہ بند کر لیتا ہوں، سوراخ کر دیتا ہوں، اس میں سے مجھے کھانا پانی پہنچا دینا، میں اس میں بیٹھ کے کئی دن سوچوں گا، ایسا گورنمنٹ نے کہہ دیا ایسا شہر بسانا ہے، اس میں اسپتال ہو، یہ وہ مندر ہو، مسجد ہو، الاؤ بلاؤ۔ تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک کاغذ کے اوپر 2 دن کے بعد 5 نقطے رکھے تھے، 1 2 3 کا بس نقشہ ہو گیا، اور وہ اس کا پورا نقشہ جے پور کا تیار ہو گیا تھا۔ تو مجھے وہ یاد آ رہا جب میں تیار کر رہا تھا کہ بس آخر میں نے سوچا کہ کوئی جھنجھٹ کسی کے پاس سے فائدہ نہیں، بیٹھتا دیکھو کہ جب آدمی کی نظر پڑے واٹ از اذان، تب بس یہ اذان ہے، تو اس کو کوئی کمپلیکیٹڈ کرنے سے کوئی، یہاں کے ایک لفظ بہت اچھا بولتے ہیں کہ وہ الجھن کے لیے کہ کوئی چیز اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آج اقامت، اب اگر کوئی دیکھیے میں جب سے ہوں یہاں پر 5% لوگوں نے اذان اقامت صحیح کہی ہوگی، تو پتہ نہیں 5% سے زیادہ کہہ رہا ہوں تکلف میں۔ اب اگر کوئی غلط کہے گا تو میں بٹھا دوں گا، اس لیے سامنے لگی یا دیکھ کے دیجیے یاد کر کے، یا سامنے اس پر نظر رکھ کے دیجیے، اس لیے کہ اوائڈ کر کے مذہبی احکام نہیں چلیں گے کہ سامنے لگی بھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی لکھی ہوئی ہے، اتنی محنت کی گئی ہے، پھر بھی جو صاحب آئے وہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ جو چاہے کہہ دیں، ایسا آپ نہیں چلے گا۔ ایسا اس لیے کہ ہمارا فرض ہوتا ہے پھر کہ آپ اذان بھی صحیح نہ کہیں، اقامت بھی نہ صحیح کہیں، اور اس کے بعد مذہب کا کام اسے چل رہا ہے، ہمارے کہتے بھڑیا دستان چلا جا رہا ہے، نہیں یوں نہیں چلتا، یہ مذہب کا کام ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کا سوچ لیں کہ مذہب تو سائڈ کی چیز ہے، اور بھائی ہم اس کو سائڈ کی چیز ہے، جو سائڈ کی چیز سمجھے گا یا تو سدھرے یا سائڈ میں جائے، یا سدھرے جو مذہب کو سائڈ سمجھتا ہے، یا تو سدھرے یا اس کو سائڈ کرے، ختم، سائڈ میں جاؤ، موقع نہیں تمہارے لیے ایسا۔ تو
تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جب تک آپ اہمیت واقعہ ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک آدمی آیا جو روزانہ نماز میں آتا تھا، پریشان تھا. موضوع کیا ہے اس وقت؟ رحمان الرحیم. اور یہ جو میں یہ بات اس لیے کہ امپورٹنس دینا. تو پیغمبر نے اس کو تھوڑا سا پیسہ دیا، کہا جا بزنس کر. جا کے بزنس کرنے لگا. پیغمبر نے آدمی کو بھیجا، کہا اس سے کون زکات نکالے. اس نے کل نکال دوں گا بعد میں، کوئی بات. پھر صحابہ کو بھیجا، کوئی زکات نکالے. کہا پھر نکالنے کا، پھر زکات نکالے. کہا پیغمبر اس کے پاس آدمی بھیجتے رہے. تو یہ مت سوچو کہ پیغمبر نے آدمی بھیجا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نظام حکومت ہے. وہ پیغمبر کے IRS کا آدمی تھا جو بار بار جا رہا تھا. یوں کیوں نہیں سوچتے؟ وہ سرکار دو عالم کا IRS کا ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا جو جا رہا تھا کہ دو پیسہ دو. کیوں تو ہوا؟ تم کو ٹیکس دینا ہے، لیکن ہم ٹیکس. اس نے توہین کے انداز میں ایک دن کہہ دیا، ارے بھی دے دیں گے، ٹیکس نکالنا کون مشکل ہے. خراج کہتے ہیں ٹیکس، اور خرچ مال نکالنا، خروج کرنا، جتنا نکالا جائے. بس پیغمبر کو جلا کہا بابو اس مولوی کے پاس مت جانا. یعنی انہوں نے کہا میں نے مولوی کہا اس کے پاس اب مت جانا. کہا کیوں؟ کہا جب تک نہیں دے رہا تھا میں معاف کر رہا تھا، لیکن اب اس نے توہین احکام شریعت کی ہے. یہ کہہ کے کہ ہم یہ ٹیکس جب چاہیں گے دے دیں گے. تو میں توہین اور اس کی انسلٹ برداشت نہیں کروں گا. قانون شریعت کی تو قانون شریعت توہین برداشت نہیں، چاہے عمل نہ کرے آدمی، ایک الگ بات ہے. تو جو ہمارا جب میں نے جب نیا معصوم میں جب آیا تھا تو آپ کو یاد ہو کیا کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی جماعت پڑھ جو نہیں پڑھتا معصوم کے اندر نہ آئے، باہر بیٹھا ہے، جب مجلس شروع ہوتا ہے. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو پھر معصوم کی جو باؤنڈری ہے یہ بھی بہت بڑی اجازت ہے کہ کہہ دے کہ پارکنگ لاٹ میں بیٹھا رہے. یہ بھی ایک رحم ہے. بس باقی اندر نہ گیٹ کہ یہاں بیٹھے نماز نہیں پڑھ رہے. اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا برداشت ہو جائے گا، توہین میں جماعت برداشت نہیں ہوگی. توہین نہ محمد والے محمد بلند بڑی سرزنش ہے اس کے لیے. جو توہین جماعت کرے اس کی تو حدیث و قرآن اتنی سرزنش کرتا ہے، اتنا برا کرتا ہے. اور جو مکمل شریعت لے کے آیا اگر اس کی توہین کی جائے تو اس کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے. صلوات محمد ختم کرو آپ مسئلے طے ہو رہی. تو اس لیے اور انسان کتنا رحم کرے اسے تذکرہ نہیں ہوتا. مولا نے بھی رحم کیا تو میں نے کہہ دیا مولا بہت بڑے رحم کرنے والے تھے، آپ کو فائدہ کیا پہنچا؟ ذکر علی سننے کا ثواب ایک الگ مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ آپ بھی اپنے دل کو ایسا بنائیے. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو لوگوں پر اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے اللہ اس پر اپنے جلال کو ضبط کر لیتا ہے. لیکن میں اکثر ایک امام کا فقرہ پڑھتا ہوں جب صحیفہ کاملہ میں، تو ہنسنا ہنسانا ہے. کچھ ہمارے ہیومر سینس کچھ اعتدال سے زیادہ ہی ہے میرے اندر. تو اب کیا کروں، مجبوری ہوتی ہے انسان کے مزاج کی. تو اس میں ایک فقرہ ہے صحیفہ کاملہ میں، اللہم حبب الیہ صحبت الفقراء. یہ فقرہ ہے، پروردگار مجھے پسندیدہ بنا دے فقراء کی صحبت میں بیٹھنا. اس لیے جب آدمی کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے نا تو پھر غریبوں کا رشتہ دار کہنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے. اور امیر اگر دور کے بھی رشتہ دار ہے تو ہزاروں جغرافیہ نکالتا ہے رشتہ داری جوڑنے کا. ایسا کمال ہے. فلاں صاحب کا آپ نہیں جانتے کیا وہاں کے اوپر وہ رہتے ہیں ہمارے صاحب واشنگٹن کے اندر. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں واشنگٹن کے اندر صاحب ڈیفینس اٹیچی ہیں، ان کی سالے تھے وہاں کے اوپر. ہمارے بیچارے ایک کال کرتا تھا وہاں ایمبیسی میں، فوراً کام کرتے تھے. میرا پاکستان کی ڈیفینس اٹیچی تھے، ان کے سالے ہمارے افتخار صاحب تھے. اللہ ان کو سلامت رکھے. اس لیے کہ میری ایک فون بھی نہیں، ان کو خالی کال کرتا تھا فوراً بیچارے میرا کام کروا دیا کرتے تھے کسی کی بھی ضرورت ہے تو. اور کیا بھی انہوں نے اور فوراً. بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ اب آدمی رشتہ جوڑے گا. ارے آپ نہیں جانتے ان کو، وہ میرے رشتہ دار ہیں. وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہماری والدہ کے بھائی کے اور بھانجے کے اور چچا کے اور سسر کے اور ہم زلف کے ان کی لڑکی کی شادی ان کے گھر میں ہوئی ہے، اس لیے وہ میرے رشتہ دار ہیں. اب معلوم پورا جغرافیہ بن گیا اس لیے وہ بڑے آدمی. اور کوئی آدمی اگر آ کے بیچارہ یہاں کے اوپر عام کام کر رہا ہے، جیسے اسٹیشن میں بیٹھتا ہے یا کوئی جس کو آپ شمار نہیں کرتے. آپ سے مراد یہ ہے کہ وہ تکبر پسند طبیعت جو جن کے دماغوں کے اندر طاغوت بھرا ہوا ہے وہ شمار نہیں کرتے. ورنہ نہ امریکن اس کو ذلیل سمجھتے ہیں جیسے اسٹیج پر بیٹھنا، نہ اس کو اسلام ذلیل سمجھتا ہے. اسلام حرام خوری کو برا سمجھتا ہے، محنت کی کمائی کو برا سمجھ نہیں سمجھتا. صلوات یہاں تک آگے یعنی آدمی حرام کا نہ کھائے، اسلام محنت کرنے کو پسند کرتا ہے. تو جو کرے آپ نے بات یہاں تک جاری تھی گئے تو آدمی اس سے رشتہ جوڑتے ہوئے گھبراتا ہے کہ جو آدمی دوست دشمن میں شبت صاحب بوقت بے کسی. دوست دشمن میں شبت صاحب بوقت بے کسی، شاعر کا شعر ہے بہت مشہور. اور حافظ نے کیا کہا؟ حافظ نے کہا کہ توقع ضروری ہما در گردن خر بھی دینا. فارسی کا شعر سے پڑھنا نہیں چاہیے لیکن اپنی بات کو تکلیف پہنچانے کے پڑھا جا سکتا ہے.
شب جمعہ میں غزل کے شعر پڑھنے میں احتیاط برتتا ہوں، اس لیے جس سے اعمال سب کیا ثواب بہت کم ہو جاتے ہیں. لغو شعر پڑھنا منع ہے، لغو کا لفظ ہے، اہل معصومین کی شان میں نہیں. اسپِ تازی شدہ لاغر وہ کہتا ہے کہ اسپِ تازی، اس گھوڑے کو تازی گھوڑا کہا جاتا ہے عربی میں، جو بہت نازک ہوتا ہے لیکن دوڑتا ہے ہرن کی چال کے طریقے سے، اور بہت تیز دوڑتا ہے، بڑا تیز دماغ اس کا تیز ہوتا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے، حافظ جو مشہور شاعر ہے وہاں کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج کل تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تازی گھوڑا ہے، جس کی گھاس بھی محسوس ہوتی ہے، جس کا پانی بھی محسوس ہوتا ہے، جس کا سائز بھی محسوس ہوتا ہے، اس گھوڑے کو تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی اینٹیں لا دی جا رہی ہیں کہ اس کے پشت جو ہے اینٹ لاتے لاتے زخمی ہو گئی. اور توق زرین ہما در گردن خر بھی پینا. توق کہتے ہیں جسے گلے میں پہلے جسے کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، یا کسی آدمی گلے میں، یا کوئی بھی چیز نیکلس بھی ہو تو اس کو بھی توق کہہ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ خوبصورت اور سونے اور چاندی کا توق جو ہے وہ میں گدھوں کے گلے میں دیکھ رہا ہوں، اور بوجھ جو ہے وہ تازی گھوڑوں کے پشتوں پر دیکھ رہا ہوں. یہ ہمارا آ چکا ہے. اس شعر میں کوئی فارسی آتی تو اس کا آپ لطف لیتے کہ توق زرین ہما در گردن خر بھی پینا. بہرحال باتیں تو وہاں تک پہنچ گئی دور تک. تو یہ ہے کہ میرا موضوع ختم نہ ہو. رحمت پروردگار دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو آ کے دیکھو، رحمت پروردگار دیکھنا ہے تو اہل بیت کو آ کے دیکھو. اس لیے کہ ہر چیز ان کے ذریعے سے سامنے آتی ہے، اور ان سے جب تو اس کو نکلتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اس کو اپنانا ہے، اپنی زندگی میں اس کو شمار کرنا ہے، اپنی حیات کو اس کے مطابق ڈھالنے. میں کہتا ہوں کہ آیت تطہیر میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ آیت تطہیر صرف پڑھنے سے کوئی ہمارا فائدہ ہے، اس کو بہت سی وجہ سے مجھے یاد ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ اہل بیت ہے. اہل بیت مانے گھر والے، تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو سدھاریں، ہاں اپنے گھر والوں کو بنائیں. کیا رحم وہاں مل سکتا ہے؟ رحم دیکھنا ہے تو حور آ رہا ہے ادھر سے مظہر رحمت پروردگار جا رہا ہے. اگر مظہر پروردگار نہ ہوتے تو حور کو یہ جواب دیتے کہ حور تم نے ہمارا راستہ روکا تھا، آج آئے ہو. تو ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہم عام انسان تھوڑی، ہم مظہر رحمت پروردگار ہیں. جو یہ ہے کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ روز محشر اللہ اپنی رحمت سے اتنے لوگوں کو معاف کرے گا کہ شیطان بھی امیدواروں میں آگے کھڑا ہو جائے گا کہ ارے اس طریقے سے رحمت جوش میں شاید اب ہو سکتا ہے کہ میں بھی معاف کر دیا جاؤں. یہ ہے اللہ کے روز محشر کے لیے یہ لکھا ہوا ہے. اور ایک گروپ الگ ہوگا. میں انشاءاللہ مسلسل آپ کے سامنے محرم کے بعد موضوع سے بات ہٹی نہیں ہے، ویڈیو آگے پر یہاں مشکل ہے 2 مجلس کرا مجھے اعتراض کرنے لگتا، یعنی مولانا نہ ہو گیا سنی گواسکر ہو گیا کہ ہر اس میں سینچری ضرور مارے. ارے بھائی انسان ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتی ہے. لوگ 80 رن بھی مار لگ رہا ہے، کچھ نہیں بنایا. ابھی 80 رن بنایا نہیں ہم کو تو اس میں اصل میں اور تعریف ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے بیان سنا ہے، آپ اعتراض کرتے ہیں. بات چلی رحمت. اب دیکھیے میں آپ کو بیان کا دوسرا واقعہ، یعنی روزے محشر چند گروپ الگ الگ ہوں گے کہ ان کو ہٹا دو، ان سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. جب محشر ہوگا کہ روزے محشر کا یہ گروپ الگ آئیے کا، اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. شرابیوں کی بخشش ہو رہی ہے، جواری کی ہو رہی ہے، بے نمازیوں کی ہو رہی ہے، ظالموں کی جس کی بھی ہوگی، جس کی بھی ہو سکتی ہے اس کی ہوگی. کہ یہ گروپ کا اس کو الگ بنا دو، اس کا قید خانہ الگ ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اس کی پیشانی کے اوپر ایک سائن بورڈ لگا ہوگا روزے محشر. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے. تو اس کی رحمت سے آدمی آخر وقت تک مایوس تھا. اس کی پیشانی پہ لگا ہوگا بورڈ کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے. کہ سب ہو جائے گناہ. آج اللہ دستے غیب میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے گناہ کبیرہ میں پہلا. پورے اس چیپٹر کا ترجمہ محبوب مہدی صاحب نے کیا ہے، جو کتاب چھپی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. وہ کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہی ہے مایوسی. اس کا اردو میں ترجمہ کیا آپ نے، وہ چھپ کے بڑھ چکی ہے. تو مایوسی کا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے 2 گروپ الگ ہوں گے روزے محشر. ایک کار خیر میں الگ ہوگا کہ اس کو الگ کر دو، اس کو VIP لاج میں جائے گا، سب سے اچھے لاج میں، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. بغیر سوال کے جنت میں جائے گا، بغیر سوال کے جہنم میں جائے گا. کہا کہ یہ تہجد گزار لوگ ہیں جو نمازیں سب پڑھتے ہوں گے، کہ گروپ الگ ہوگا. کہا یہ ان کا الگ الگ ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے رحمت سے کہا کچھ بھی ہو جائے، اس کے لیے ہزاروں بار سنا تو صبح ہو جائے کہ پیغمبر سب اسی لیے آئے تھے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونے پائے. ابھی تک کسی بھی روایت سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ غم حسین میں آنے سے جنت مل جائے گی. ہم جنت نہیں بانٹتے. غم حسین پر جب ہوتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہاں ایسے آ جاتے ہیں، شرارتی آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. ارے ان کی باتوں میں نہ آئیے، یہ بالکل ان کے پاس عقل کا کوئی جوہر نہیں ہے، لب نہیں ہے. قرآن کی زبان میں لب یعنی اولو الالباب ہے نہیں.
آپ ٹھیک ہے، میں نوا خانوں سے پھر گزارش کروں گا، میں انشاءاللہ موقع دے دوں گا انہیں، ذرا سا خیال رکھیں وقت کا، 5 منٹ پڑھ لیں، لیکن یہ باتیں اب تربیت میں بہت ضروری ہیں. اس کے بعد 2-3 چیزیں مجھے اور بیان کرنی آپ کے ساتھ، پریکٹیکل، نماز روزہ جو بھی ہے. غور کیجیے آپ کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم ہے جس کے کسی بھی پروسیشن میں یا فنکشن کے اندر ان کی 100% قوم حصہ لیتی ہو؟ کیا آپ دیکھتے ہیں یہاں کے اوپر کرسمس منایا جاتا ہے، کوئی 100% لوگ اس کے اندر آتے ہیں کہ 100% کرسچن اس میں جمع ہو رہے ہیں سب کے سب؟ تھوڑے تھوڑے آتے ہیں. ایک اولمپک ہوتا ہے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنے واقعات سرزد ہو جاتے ہیں جلنے سے لے کر کٹنے تک. ایک اولمپک ہو جائے، ایک ایشیاڈ ہو جائے، ایک میچ ہو جائے، ہزاروں واقعات ہو جاتے ہیں، مجمع کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے ڈسپلن کے اندر. 50,000 کا مجمع اسٹیڈیم میں کرکٹ کا ہوتا ہے، اتنی پولیس ہوتی ہے، اتنے ہمارے کیا پتہ نہیں کون کون سی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ملٹری لگائے تب بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ سوچئے کہ یہ قوم کتنی مہذب ہے حسین کے صدقے کے اندر کہ غم حسین وہ ہے کہ اگر کوئی فلم کا ہیرو ہے، کوئی ایکٹریس ہے، کوئی گائک ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جواڑی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن جب فرش اعظم محرم میں بچتا ہے تو اس قوم کے 100% لوگ آتے ہیں. 99 اس لیے نہیں کہوں گا، 99 اس لیے نہیں کہوں گا کہ جو اس میں بھی نہ آئے اس کو پھر قوم میں نہیں شمار کروں گا. جو روزے عاشورہ 10 دن میں نہ آئے اسے قوم میں نہیں شمار کروں گا. 99 نہیں کہوں گا، 100% لوگ آتے ہیں. اور اس کے بعد جسے آپ نشتر پارک کا مجمع دیکھیں، ممبئی کا مجمع دیکھیں، اتنا مجمع، اتنا نظم و ضبط آپ بتا سکتے ہیں بغیر کسی کنٹرول کے؟ آپ بتائیں. تو یہ نظم و ضبط صرف صدقہ ہے فرش حسین. ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی لکھتا ہے کہ یہ صرف عقیل بنی ہاشم جناب زینب کا کمال تھا کہ اتنی بڑی امانت اگر خوشی کے حوالے کر دیتی تو ڈسپلن داخل رکھتی، اس لیے امانت حسین غم کے حوالے کر دی تاکہ اس کا نظم و ضبط بھی برقرار رہے. صلوات دے کہ محمد کوئی بات نہیں. توجہ فرمایا کتنے 100% لوگ آتے ہیں، ہر آدمی آتا ہے اس کے اندر. تو جب سب آتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ راستہ یہی ہے کہ رحمت پروردگار سے مایوس نہ ہو. رحمت اسی لیے کہا تھا آنسو ہے، رحمت پروردگار سے مایوس نہ ہو. اور اس لیے آنسو یہ نہیں کہا تھا مولا علی کو مانو جنت مل جائے گی. حدیثیں کہ اتنا زور تو نہیں دیا جاتا نا، ملے گی ضرور ملے گی مولا. یہ آنسو پر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے حدیثیں ہیں اور قرآن ہے اس کے اوپر. اس لیے وجہ ہے اس کی. یہ نہیں کہا تھا کہ مولا علی کو مانے، پیغمبر کو مانے، امام زمان کی تو نہیں جانا. وہ آنسو میں وجہ ہے. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کتاب ایسی مذہب جو بار بار کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ ٹینینال اور ٹینڈال نہیں ہے کہ کھا لیا 1 منٹ کے سر کا درد دور ہو گیا. اس کے لیے خون جگر دینا پڑتا ہے. آگے پڑھو تب اس کے بعد سے مذہب کے اوپر بولو. مجھ سے جب بھی میں نے چاند کا اعلان کیا کہ لوگوں نے پڑھنے کا چاند کا اعلان جو ہو گیا مانیے اس کو. اگر نہیں ماننا ہے 1 ہفتہ 10 لیجیے، پھر آئندہ اس کو بتاؤں گا. یہ کوئی وہ نہیں کہ ٹینڈال کھا لیا اور ہو گیا اور وکس پی ہو گیا. چونکہ جتنی بھی توبہ اور استغفار کی کتابیں ہیں اور جتنے بھی چیپٹر پورے عالم شریعت میں ہیں، ہر توبہ اور استغفار اور رحمت کے باب کے اندر آخر میں جتنے بھی آتے، چیلنج کر رہا ہوں 1400 سال کی ہر کتاب کے اندر، کہ ان سب کتابوں کے اندر آخر میں یہی لکھا ہوتا ہے توبہ ایسے قبول ہوتی ہے، استغفار ایسے قبول ہوتا ہے. 40 دن روزہ رکھے اور 1 مہینہ روزہ رکھے اور 1 سال روزہ رکھے اور یہ نمازیں پڑھے اور غسل توبہ کرے اور یہ دعا پڑھے اور 12 بجے رات کے بعد یہ عمل کرے، شب جمعہ میں یہ کرے. اور جو میں یہ نہیں کر رہا ہوں، سب کے پیچھے چیپٹر جمعے کو یہ کرے، نماز جعفر تیار پڑھے اور یہ کر لیا، اس کے بعد سے تب یہ کرے اور ماہ مبارک میں یہ کرے، حج میں جا کے یہ کرے، عمرے میں جا کے یہ کرے، صفا پہ یہ کرے، مروہ پہ یہ کرے، کعبے میں یہ کرے. پورا بڑا بڑا چاہے اللہ کی باتیں، توبہ نوبہ استغفار، یہ سب الگ الگ فکر ہے. لیکن سب میں آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آخری دروازہ رحمت پروردگار اور توبہ کا حسین ابن علی ہے. اگر یہاں سے رد ہو گیا تو جہنم سے بچنے کا کوئی سوال نہیں کھڑا ہوگا. چونکہ تمام اس میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے. اپنی طرف سے بڑھیا باتیں کرتے ہیں. ان سازشوں میں اتنا آسانی سے ہم نہیں چلے نہیں. آپ یہاں دنیا کے اندر کئی طریقے سے تو آج وہ جگہ صحیح ہے کہ محفل مجلس سے آ رہی ہے. آپ مجلس کیوں اتنی ہوتی ہے؟ اب آپ آئیے اعتراض یہ کرو کہ 2 مہینہ 8 دن مجلس کیوں ہوتی ہے، اس کے بعد بند کیوں کرتے ہو، سال بند کیوں نہیں کرتے؟ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ یہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا کہ اسے آئندہ چاند رات تک جاری رکھو، 8 لیول کو کیوں بند کرتے ہو؟ مجھے اس ذہنیت کا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک تو وہ ذہنیت نہیں بن پا رہی ہے. صلوات دے محمد علی. تو چونکہ تمام کتابوں کا آپ اٹھا کے دیکھ لیے، یہاں رکھی 20 سال کے بعد آگاہ دستے غائب کی کتاب جن کی پوجا ہوتی ہے ایران کے اندر. پوجا میں نے لفظ استعمال نہیں جیتا، اتنی کتابیں ان کی ہیں. کیا توبہ اور استغفار کا دروازہ آخری حسین ہے، جہاں جو وہاں سے رحمت پر جو وہاں سے رد ہو گیا اس کا پھر توبہ کے قبول ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہر کوئی چیز کی پیچھے ایک وہ ہوتا ہے. بس میں نے اپنی بات ختم. انسان کوئی سوچ سکتا ہے تو انسان کوئی سوچ سکتا ہے کہ انسان کے ایک یہاں پہ خبر آیا کہ ایک انسان کے بیٹے کو بخار ہو گیا ہے تو رات آدمی کی نیندیں اڑ جایا کرتی.
آدمی کو ذرا سا وہ آ جائے کہ اپنی بچی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ارے بخار نزلہ تو سب کو ہوا کرتا ہے، کون سی بات ہے، اگر بخار آ گیا اور نزلہ آ گیا تو اس میں کون سی بات ہے، لیکن صاحب پریشان ہے، مولانا دعا پڑھ دیجیے اور دعا کر دیجیے اور تعویذ دے دیجیے اور کہہ لیں کیا کر لیں اولاد کا مسئلہ ہے، باپ کی بات ہوتی ہے وہ بات نہیں ہو پاتی، لیکن کہ اولاد کا مسئلہ ہے تو کیا اس حسین ابن علی کے لیے تم نفس تک اتنے انسان بنتے، اتنے قربانی بھی یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ جس نے اپنی اولاد کے دنیا سے جانے کے اوپر اس اسلام اور دین کے لیے صبر نہیں کیا، شکر پروردگار کیا ہے، جوان بیٹی کی میت کے اوپر سجدہ شکر کیا ہے، اب 32 برس کے بھائی کی میت کے اوپر حسین نے سجدہ شکر کیا ہے، حسین جب علی اصغر کو دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد حسین نے صبر نہیں کیا بلکہ شکر کیا کہ پروردگار ربنا، ایک ہی حسین کے تین ہی بات تھی، یا تو حسین یہ کہتے بھائی بات بسم اللہ کی، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، کہ ہر بات اللہ کے نام پر رسول خدا کے نام پر ہے، یا حسین یہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ قربان ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے، اور یا کہتے صبر علی بلائی، پروردگار تیری بلاؤں پر صبر ہے، یا حسین کے شکر للہ پروردگار، یا یہ کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری قربانی کو قبول کر لینا، اس لیے کہ تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے، الہی سید مولائی پروردگار محمد وعلی محمد کا واسطہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، اللهم لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني من ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، اللهم صل وسلم دعا فرمائے کہ پروردگار ہمیں دھانجے بھائی کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے،